فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ امام مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے. امام مہدی بھی برحق ہے. وہ مہدی نہیں جو شیعہ نے بنایا ہوا ہے. امام غائب وہ کہتے ہیں والا امام مہدی جو ہے وہ غائب ہے. یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے. اس لیے ان کے بڑے بڑے مجتہد جو ہے نا جمعہ پڑھائیں یا عید پڑھائیں مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے. کہتے مصلی تو امام کے ہے نا, ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں. بھئی وہ امام صاحب کب تشریف لائیں گے؟ کہتے پتہ نہیں قیامت سے پہلے آئیں گے. بہرحال وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرندیپ میں ایک غار ہے, اس غار کا نام ہے سر من رہا. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے نا بی بی فاطمہ کا مصحف وہ بھی ان کے پاس ہے, اور وہ 70 ہاتھ لمبا ہے. ہم سے یہی نہیں پڑھا جاتا. وہ پتہ نہیں کون پڑھے گا. اچھا بھی وہ مہدی ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں. حسن عسکری کہتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے, تو میرا بیٹا کیسے مہدی بن گیا؟ تو خیر بہرحال شیعہ کی تو ایک عادت ہے نا, ان کا تو ہر قصہ جو ہے نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے. نہ اس کی بنیاد ہوتی ہے, نہ اس کی اصل ہوتی ہے, نہ دلیل ہوتی ہے, نہ بس یہی ہوتا ہے آواز آتی ہے, یہی ہوتا ہے راوی کہتا ہے. اور پتہ نہیں کون راوی ہے, دریائے راوی سے نکلا ہے, بیاس سے نکلا ہے, کوئی نام بھی ہے اس بدبخت کا. دیکھو نا اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے الحمدللہ دل حرم میں آئے ہو, عمرے کر رہے ہو, کعبہ شریف دیکھ رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, اللہ نے عقل دیا ہے. اب کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے جس کو یہ ذاکر بڑا رو رو کے 2-3 گھنٹے لوگوں کو مرثیے پڑھ کے رلاتے ہیں, تو اس وقت 72 آدمی تھے حضرت حسین کے ساتھ. مقابلے میں یزید کی فوجیں تھی ابن زیاد کی قیادت میں. اب آپ کے تو سارے شہید ہو گئے, باقی صرف خواتین بچی یا زین العابدین بچے, وہ بیمار تھے, وہ بھی خیمے کے اندر تھے, اور خواتین اہل بیت تھیں وہ تو پردے سے باہر نہیں نکلی. تمہیں یہ روایات جو ملی ہیں یہ راوی کون ہے؟ اگر یہ یزید کی فوج کا ہے تو اس بدبخت کی روایت کا اعتبار کیا ہے؟ اور اگر حسینی ہے تو حسینی تو کوئی بچہ ہی نہیں, تو روایت کس نے کی ہے؟ یہ سارا قصہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین مظلوم شہید ہو گئے, لیکن باقی یہ رنگ بازی جو دی ہے نا انہوں نے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ سارا جھوٹ. اب انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بھی ہر سال جب محرم ہوتا ہے دلدل شریف نکالتے ہیں گھوڑا. پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے بھی تھے, وہ تو اونٹ پہ گئے تھے. تو اونٹ نکالا کرو بدبختو, گھوڑا کہاں سے لے آئے ہو؟ اچھا, اور وہ گھوڑا جو حضرت حسین کو شہید کرا کے کربلا میں چھوڑ آئے, اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ اس کو منت ماننی چاہیے اسے؟ بس ایک رواج ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہمارے کو دشمن تو نہیں ہے, ہم تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو قادر ہے, تو چاہے تو ہدایت عطا فرما دے, ان بھٹکے ہوں کو بھی راستہ دکھا دے, ان کو بھی صحیح ہدایت اور سنت کا رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی روایات بنائی جاتی ہیں جن کا اثر نہیں ہوتا. تو اب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے, اور مہدی بھی آئے گا. اور مہدی آپ نے فرمایا کہ ما بین الحجر والرکن, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کریں گے. فرمایا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا, اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا, اور وہ میرے ہی خاندان سے. تو وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, وہ ہٹنے لگے ہوں گے, ویسے کھڑے رہو نماز پڑھاؤ. اور نماز کے بعد اعلان کریں گے کہ بھائی میں نے پہلی نماز اس لیے مہدی کے پیچھے پڑھی ہے تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ میں نبی یا رسول بن کے نہیں آیا, اب میں متبع ہوں محمد مصطفیٰ, اب میں آپ کا ایک امتی ہوں, اس لیے میں نے امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ورنہ جب نبی موجود ہو تو امتی کیسے ایمان بن سکتا ہے؟
اور آپ نے فرمایا کہ وہ کام کیا کریں گے کہ لَيُكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، مانا قوت ختم ہو جائے گی عیسائیوں کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ لَيَقْتُلُنَّ الدَّجَّالَ، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. وہ دجال کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. باب لد ایک مقام ہے، اس پہ جب پہنچیں گے دجال وہی ہوگا. جب اس کی نظر عیسیٰ ابن مریم پہ پڑے گی، حضرت فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی علامات قیامت ہے. اور قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے. تو قیامت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور قبر میں سوال جواب برحق ہے. اب قبروں سے نکلنا جو ہے وہ بھی برحق ہے. اچھا وہ نکلنے کا کیا ہوگا؟ 2 سور پھونکے جائیں گے. سور جو ہے وہ بھی حق ہے، یعنی ایک مثال نہیں، کوئی استعارہ نہیں، حقیقت ہے. آپ نے ہمیں قرن ینفخ، وہ اتنا بڑا سور ہوگا کہ جتنے اللہ کے بندے عالم فوت ہوا ہے ان سب کی ارواح اس کے سوراخوں میں ہوں گی. اور جب وہ پھونکے گا تو وہاں سے نکلیں گے اور اپنے اپنے جسد میں آئیں گے. تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو عالم درہم برہم ہو جائے گا. پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ہاں جن کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے. جیسے جنت پہ فنا نہیں آئے گی، عرش پہ فنا نہیں آئے گی، اسی طرح جنت کے ہم جو حوریں ہیں غلما ان پہ فنا نہیں ہے. تو اللہ جس کو چاہیں گے وہ تو رہیں گے باقی. الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، پھر سب مردے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. اور ان 2 سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا. اور جب سور پھونکا جائے گا تو بندے قبروں سے اٹھیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندوں کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی کفن نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے پوری دنیا کائنات کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کب لگیا؟ حضور آپ سے بھی پہلے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے. صحابہ نے حیران ہوا. آپ نے حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے راستے میں جب مشرکین نے ان کو آگ میں ڈالا تو ان کے کپڑے اتارے گئے تھے. تو جب ان کے کپڑے اللہ کے لیے دنیا میں اتارے گئے تو آج اللہ سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائیں گے، وہ بدلہ دیں گے ان کو اس توحید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اور اس کے بعد پھر حضور پاک سارے انبیاء ساری دنیا کائنات اٹھے گی قبروں سے اور پھر محشر میں جمع ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. پہلے بعد پر سب کٹے ہوں گے اس وقت پہ، اس مقام پہ. وہ مقام حشر جو ہے شام میں ہوگا، عرفات میں نہیں ہوگا. وہاں جب ساری مخلوق آ جائے گی اور اس مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ کانپ رہے ہوں گے، اور مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ سورج کی گرمی اور شدت کی وجہ سے بعض کو پسینے ٹخنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے گھٹنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے کمر تک ہوں گے، اور بعض کے پسینے گردن تک آ جائیں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ ان کا عالم ہوگا. لیکن الحمدللہ ایمان والے اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بالکل بے غم ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر ساری کائنات انبیاء کے دروازے پہ جائے گی. حضرت آدم سے شروع کریں گے، ہر نبی جواب دے دیں گے ہم شفاعت نہیں کر سکتے، نفسی نفسی خشی علی نفسی. حضرت سارے جواب دینے کے بعد تمام کائنات انبیاء کے میرے مدنی محمد کے دروازے پہ آئیں گے.
صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ سے یہ شفاعت کبریٰ ہے جو سب کے لیے